بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے حیات اور ممات یعنی زندگی اور موت یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین موت کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین انسانوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی کہ اس میں انسان بس ہی نہ پاتے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ تو ایسی مخلوق یہاں پر بھیجے گا کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جائے گی، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں موت کو بھی پیدا کروں گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ جب تو موت کو پیدا کرے گا تو انسان جو ہے وہ غم کا شکار ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں ساتھ امید کو بھی پیدا کروں گا۔ یعنی کہ زندگی موت اور اس کے درمیان ایک چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، وہ کیا ہے؟ امید۔ کوئی بھی انسان ہو وہ ہر وقت یہی تمنا اس کے دل کی ہوتی ہے کہ وہ ہر دن ترقی کی طرف جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ تنزل کی طرف آئے۔ ہر شخص اس کا یہ ایک سمجھ لے کہ خواب ہوتا ہے کہ وہ ترقی کرے، تو یہ امید پر ہے کہ ظاہر بات انسان کو امید ہوتی ہے کہ آج اگر میں اس سٹیج پر ہوں تو کل میں اسے اعلیٰ سٹیج پر کھڑا ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کے درمیان ایک چیز رکھی ہے جس کا نام ہے امید، اس لیے کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ تو حیات اور ممات کہ جب انسان زندہ ہے وہ اپنی مرضی سے گزر اوقات کرتا ہے، لیکن چند لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جب وہ پیدا ہوا بچہ ہے، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، والدین اس کو سہارا دیتے ہیں۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی گھر میں کوئی فوج میں شخص جاتا ہے، فوج میں وہ ایک اعلیٰ درجہ پر فائز ہو جاتا ہے، جب وہ وہاں پر پہنچے تو کہے کہ اس میں صرف میری ہی کارکردگی ہے، تو یہ ایک غلط بات ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اس ترقی کے پیچھے اللہ رب العالمین کا فضل، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، اس کے والدین کی دعائیں اور اس کے تمام اساتذہ جو اس کی 1 کلاس سے لے کر اور اس کے اس مقام تک پہنچنے تک جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں یہ نہ ہو تو کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ کبھی بھی نہ فوج میں جا سکتا ہے نہ کسی اور ادارے میں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اساتذہ کی بھی اپنے والدین کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ بعض اوقات والدین کی دعائیں وہ کام کر جاتی ہیں کہ انسان پوری زندگی بھی وہ کام کرتا رہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، تو والدین کی قدر جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے چاہیے کہ ان کے لیے ہمہ وقت بخشش اور مغفرت کی دعا کا اہتمام کرتے رہا کریں۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اب جلد از جلد جو ہے اس کی تکفین و تدفین کا اہتمام کیا جائے۔
تو میت کو جو سب سے پہلا کام سر انجام دیا جاتا ہے اس کے وصال کے بعد وہ ہے اس کا غسل، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو غسل، کفن اور تدفین، یہ 3 چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی بفضل تعالی وقت کی گنجائش کے اندر ہی غسل کا طریقہ اور کفن کا طریقہ اور میت کو قبر میں رکھنے کا طریقہ یہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میت کو جب غسل دینا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اہتمام کرنا ہے وہ ایک جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر غسل دینے والے بڑے آرام اور سکون سے اس کو غسل دے سکیں، اور غسل زمین پر میت کو رکھ کر نہیں دینا بلکہ اس کے لیے کسی تختے کا یا کسی ایسی اونچی جگہ اہتمام کیا جائے کہ جس پر رکھ کر میت کو غسل دیا جائے، اور جس تختے پر رکھنا ہے اس تختے کو بھی یا پھٹے کو جو بھی ٹیبل ہوگی اس کو اچھے طریقے سے پہلے دھونا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی نجاست اس کے اوپر نہ رہے، اور جنہوں نے غسل دینا ہے وہ بھی اپنی پاکی کا پورا دھیان رکھیں کہ باوضو ہوں تو پھر ہی وہ غسل دیں۔ اور جس تختے پر غسل دینا ہے کوشش یہ کی جائے کہ اس میں خوشبو بھی لگا دی جائے۔ خوشبو لگانے سے تو جو میت کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں کہ جو طبیعت پر ناگوار گزرتی ہیں وہ بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر پہلے سے ہی خوشبو جو ہے وہ لگا کر رکھی ہوگی۔ اور جس تختے پر میت کو لٹانا ہے، مرد ہو تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ سطر ہر حال میں لازم ہے، اور اگر میت جو ہے وہ عورت ہو تو کندھوں سے لے کر پاؤں تک اس کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دینا چاہیے۔ یہ غسل دینے سے پہلے کی بات ہے کہ جب میت کو تختے پر لٹانا ہے غسل دینے کے لیے تو مرد ہو تو اس کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھانپ دیا جائے، اور عورت ہو تو اس کو کندھوں سے لے کر اس کے پاؤں تک جو ہے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ سب سے پہلا کام غسل دینے کے لیے وہ پانی کا اہتمام ہے کہ جس میت کو پانی سے غسل دینا ہے تو پانی کا اہتمام کر لیا جائے، اور پانی میں اگر بیری کے پتے ڈال لیے جائیں تو اس کے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا جو طبی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جسم کی جو میل ہے وہ اچھے طریقے سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میت کو غسل دینا ہے جس پانی سے اس پانی کو نیم گرم کر لیا جائے، اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں، اور اس میں جو حکمت ہے کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دور سے یہ بات چل رہی ہے، آپ علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ جس میت کو پانی سے غسل دینا ہے اس پانی کو گرم کر لیا جائے، اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جسم کے اوپر میل کچیل ہوتی ہے وہ ایک اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے۔ تو جس میت کو غسل دینا ہے جس پانی کے ساتھ تو اس پانی میں بیری کے پتے ڈال لیے جائیں، اور صابن ساتھ ضرور رکھا جائے۔ سب سے پہلے جب میت کو غسل دینا ہے پانی کا اہتمام کرنے کے بعد اس کو استنجا کروایا جائے گا، چھوٹا بھی اور بڑا بھی۔ جس طرح زندہ انسان استنجا کرتا ہے ایسے ہی میت کو بھی استنجا کروایا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میت کو جس تختے پر رکھا ہے اس تختے پر لٹا کر ہلکے ہلکے ہاتھ کے ساتھ، نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کے پیٹ کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرا جائے گا، نرم، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ، اور ساتھ جو ہے وہ 3 تھیلیاں بنا لی جائیں پہلے سے ہی۔ آج کل چونکہ ایڈوانس دور ہے تو پلاسٹک کی تھیلیاں مل جاتی ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو دایاں ہاتھ اس کے پیٹ پر پھیرا جائے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ جو بھی مواد اس کے جسم سے نکلے اس کو صاف کیا جائے۔ تو یہ اس کو پہلے استنجا کروایا جائے گا۔ زیادہ سختی کے ساتھ نہیں کرنا، اگر سختی کے ساتھ کریں گے تو جسم کے پھٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے اس کے بعد سطر کو چونکہ چھپانا ضروری ہے، اور جو میت کو غسل دے وہ بھی سطر کو نہ دیکھے، یہ بھی حکم ہے۔ 4-6 بندے ساتھ ہوں جو اس کے اوپر پردہ کیے ہوں، اور سائڈوں پر بھی اگر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر لوگوں کے آنے جانے کا خوف و خطرہ ہو تو سائڈوں پر بھی بندے کچھ چادر لے کے کھڑے ہو جائیں، اور 4-6 بندے میت کے اوپر کھڑے ہو جائیں سائڈوں پر بالکل، تاکہ اس کے اوپر وہ پردہ کیے رکھے ہوں۔ اور جو شخص غسل دے رہا ہو وہ بھی پہلے سے میت کے اوپر جو ہے، اگر مرد کی میت ہے تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک پہلے سے ہی اپنا کپڑا رکھے تاکہ اس کی نظر جو ہے اس کے اس حصے پر کہ جو شریعت نے منع کیا اس پر نہ پڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تبرز فاخذک ولا تنظر الی فاخذ حی ولا میت، کہ اپنی ران مت کھولو اور زندہ
اور میت کی ران کی طرف بھی مت دیکھو، یعنی کہ زندہ شخص ہو یا میت ہو تو اس کے ران کو دیکھنے کی ممانعت ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور جو غسل دینے والا شخص ہے اس کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں غسل دینے والا شخص کیسا ہونا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیغسل موتاکم المأمونون، کہ میت کو غسل دینے والے لوگ قابل قدر، قابل اعتبار اور امین قسم کے لوگ ہوں، کہ جو لوگوں کی نظروں میں اچھے ہوں، لوگ ان کے اوپر اعتبار کرتے ہوں۔ میت کو غسل دینے والے ایسے لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس میں کوئی عیب دیکھیں گے تو اس عیب کو چھپا لیں گے، اور اگر کوئی اچھی چیز دیکھیں گے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ غسل جو دینے والا ہو میت کو، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اگر وہ میت کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس عیب کو چھپائے، اور اگر کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس چیز کو لوگوں کے سامنے نشر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ کتنا ہمارا پیارا مذہب ہے کہ جو مردوں کے عیب بھی چھپانے کا حکم دیتا ہے، تو جو اسلام مردہ لوگوں کے عیب چھپانے کا حکم دیتا ہوگا، وہ زندہ لوگوں کے عیب چھپانے کا کتنا حکم دیتا ہوگا؟ کہ مردہ لوگوں کے کیا عیب ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ اگر اس کے جسم پر کوئی ایسا داغ ہے یا کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے تو اتنا بڑا عیب نہیں، لیکن اگر زندہ لوگ ہوں تو اس کا تو کریکٹر ہر روز لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ بڑا پیارا، بڑا میٹھا دین ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردوں کا ذکر اچھے طریقے سے کرو، اچھے انداز سے کرو، وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے باز رہو۔ بعض اوقات میت اگر 3-4 دن ایسے ہی پڑی رہے تو اس کا جسم پھول جاتا ہے، تو یہ بھی ایک عیب کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا عیب ہو تو اس عیب کو چھپا لینا چاہیے۔ تو یہ بیان نبی کریم علیہ السلام کا ہے کہ اس کے محاسن لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں اور اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ ایسے یہ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذکروا حلقاکم الا بخیر، کہ اپنے فوت شدہ لوگوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو، یعنی کہ ان کے عیب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ جیسا کہ میں نے مسائل میں عرض کیا تھا، اس حوالے سے حدیث پاک بھی آ گئی کہ گرم پانی سے غسل دیا جائے، اس سلسلہ میں حدیث پاک بھی ہے۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تو میں ان کے اوپر رونا شروع ہو گئی۔ ظاہری بات ہے، ماں ہو تو ماں اپنے بیٹے کے وصال پر روتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کو غسل دیا جانے لگا تو میں نے اس شخص سے کہا کہ جو غسل دے رہا تھا، وہ غسل دے رہا تھا ٹھنڈے پانی کے ساتھ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے مت مار، یعنی کہ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دے۔ یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے کہ میرے بیٹے کو گرم پانی کے ساتھ غسل دیا جائے، تو اس پر نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو دراز فرمائے کہ انہوں نے اتنی اچھی بات کہی ہے کہ میت کو گرم پانی کے ساتھ غسل دیا جائے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی عمر کی دعا دی، تو فرماتے ہیں کہ جتنی عمر انہوں نے پائی ہماری زندگی کے اندر کسی اور کو اتنی عمر جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرما دی تھی۔ اچھا، جب غسل دینا ہے تو غسل سے پہلے آپ نے استنجا کروا دینا ہے اور پھر وضو بھی کروایا جائے، جس طرح عام وضو کیا جاتا ہے۔ زندہ آدمی تو اب ناک میں پانی ڈال لیتا ہے، کولی بھی کر لیتا ہے، لیکن میت کے لیے یہ کام کرنا ناممکن ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے روئی کو گیلا کر کے اس کے ناک میں بھی ڈال دیا جائے، اس کا ناک جو ہے وہ صاف کیا جائے، اور ایسے ہی اس کے ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ روئی کو گلا کر کے اس کے ہونٹوں کے اوپر مار دیا جائے، تو یہ ایک کلی جیسا کام کرے گی۔ اور غسل جو ہے وہ دائیں طرف سے کیا جائے، اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کے بارے میں ان خواتین کو کہ جو آپ کو غسل دے رہی تھی ان سے فرمایا کہ دائیں طرف کے اعضاء اور وضو کے مقامات سے شروع کرنا، یعنی آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب میت کو غسل دینا ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، جس تختے پر لٹا دیا گیا اب یہ حصہ دایاں ہے، یعنی کہ جو غسل دینے والا شخص ہے وہ میت کے دائیں طرف آ جائے
اور دائیں طرف کھڑے ہو کر اس کے پہلے استنجا وغیرہ کروا دے، جیسا بھی اس کا کام ہے، پھر کلی کی جگہ اس کے روئی کو گلا کر کے اس کے ناک میں اور اس کے ہونٹے کے اوپر پھیر دیا جائے۔ اب غسل کتنی بار دینا چاہیے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا قول 3 پر بھی ہے، 5 پر بھی ہے اور 7 پر بھی ہے، اور اس سے زائد پر منع بھی کیا گیا ہے کہ 3 بار ہو، 5 بار ہو یا 7 بار ہو، اس سے زائد نہ کیا جائے کہ یہ ایک فضول خرچی کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے کہ کتنی بار غسل دیا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ ذکر کرتا چلوں جو کہ ہمارے عام عوام میں بڑا غلط طریقے سے مشہور ہے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو کیا اس کا خاوند اس کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، یا اس کے برعکس ہو جائے کہ مرد فوت ہو جائے اور عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن مرد جب اس کی بیوی فوت ہو جائے تو اپنی بیوی کو غسل بھی نہیں دے سکتا اور چھو بھی نہیں سکتا۔ دیکھنا جائز ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، جب عام بندہ کندھا دے سکتا ہے تو اس کا خاوند بھی کندھا دے سکتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ یاد رکھیں کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کا خاوند اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازے میں شریک بھی ہو سکتا ہے، اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ ہمارے عوام میں یہ مشہور ہے کہ جس شخص کی بیوی فوت ہو جائے نہ وہ اس کو کندھا دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس چیز کی ممانعت نہیں ہے، دیکھنے کی بھی اجازت ہے اور اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ میں تمہیں، اگر تم وصال کر جاؤ تو میں ہی تمہیں غسل دوں اور میں ہی تمہیں کفن پہناؤں۔ یہاں پر تھوڑا سا لوگ اس مسئلے کو بڑا عجیب طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، ان میں سے یہ بھی چیز ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کی ازواج کی بھی مثل کوئی ازواج نہیں ہے۔ عام شخص فوت ہو جائے تو اس کی جو بیوی ہے، جو بیوہ ہو جاتی ہے، وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ازواج ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کو مومنین کی مائیں قرار دے رہا ہے۔ اتنا رتبہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کے ازواج کو عطا فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے ازواج کے ساتھ نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں تھا، اور ان کو حکم تھا کہ وہ نکاح نہ کریں گی۔ تو اس لیے یہ جو حکم ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ میں ہی تمہیں غسل دیتا، میں ہی تمہیں کفن دوں اگر تم میری زندگی میں وصال کر جاؤ تو یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ اس کے بعد کسی امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جو اس کی بیوی فوت ہوئی ہے اس کو غسل دے۔ اس میں وجہ کیا ہے، جو مین چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ جب بیوی فوت ہو جاتی ہے تو جو سلسلہ نکاح ہوتا ہے وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بیوی فوت ہو جائے تو جو نکاح ہوا ہوتا ہے زوجین کے درمیان، بیوی کے وصال کے ساتھ وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب خاوند فوت ہو جائے تو اس وقت نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے تو حکم ہے کہ جو عورتیں جن کا خاوند وصال کر جائے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ وہ لوگ جو وصال کر جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک روکے رکھیں۔ یہ حکم اس لیے ہے، ان کا نکاح نہیں ختم ہوتا جب تک عدت نہ گزر جائے۔ اب عدت کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو جب تک پریگننسی ختم نہیں ہوتی، وہ اس میں کئی صورتیں ہیں کہ خدا نخواستہ بچہ ضائع ہو جائے، وہ بھی ایک پریگننسی کا ختم ہونا ہے، اور دوسرا ہے کہ بچے کی پیدائش، بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت اس عورت کو پھر اجازت ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، یا اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو جب 4 ماہ 10 دن گزر جائیں گے پھر اس کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ دوران عدت نکاح کرے گی تو وہ حرام کا ارتکاب کرے گی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، صرف ایک چھوٹا سا قانون کہ جب خاوند فوت ہو جائے
تو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن جب بیوی فوت ہو جائے تو نکاح اس وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو غسل دے، اور عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ اس کا نکاح بھی باقی رہتا ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ مرد کو مرد ہی غسل دے اور عورت کو عورت ہی غسل دے، شریعت یہ کہتی ہے۔ ہاں اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ خاوند کو غسل دینے والا کوئی شخص نہیں سوائے اس کی بیوی کے، تو پھر اس کی بیوی کو اجازت ہے کہ اپنے خاوند کو غسل دے۔ تو یہ قانون یاد رکھ لے کہ جب بیوی فوت ہوتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب خاوند فوت ہوتا ہے تو نکاح اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک عورت کی عدت جو ہے وہ پوری نہ ہو جائے۔ جب یہ قانون ہمارے ذہن میں آ جائے گا تو جتنے بھی اشکال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو غسل نہیں دیا جاتا، مثال کے طور پر شہید ہے، شہید جن کپڑوں میں شہید ہوا اس کی زرہ وغیرہ اتار لی جائے گی، جو سامان اسلحہ اس کے جسم کے ساتھ ہو وہ اتار لیا جائے گا، اور جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا انہی کپڑوں میں اس کو دفنا دیا جائے گا۔ یہ شہید کو مقام اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور شہید اب کون ہے؟ وہ شہید کہلائے گا، شہید حقیقی جو ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے اپنے ملک اور اسلام کی بقا کے لیے۔ تو اگر ایسا فوجی جو ہے وہ شہید ہو جائے تو اس کو اس کی وردی کے اندر ہی دفنا دیا جائے گا، غسل بھی نہیں دیا جائے گا اس کو، کیسی شان ہے۔ اور حالانکہ اگر عام بندہ پانی کے اندر بھی فوت ہو جائے، عام بندہ پانی کے اندر ڈوب کر فوت ہوا، اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ کیسا اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اس کو غسل دینے کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ جس پانی میں اس کا وصال ہوا اسی پانی کے اندر اس کو 3 مرتبہ غوطہ لگا دیا جائے گا۔ تو جتنی بار غسل دینا ہوتا ہے پانی کے اندر اس کو نہلا دیا گیا تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن شہید کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی محرم شخص، کہ جو شخص حالت احرام میں ہے، حج کے لیے گیا یا عمرہ کے لیے گیا، تو حالت احرام کے اندر ہی اس کا وصال ہو گیا تو اس کو بھی اس کے احرام کے اندر ہی اس کو دفنا دیا جائے گا، کیونکہ جس وقت اس نے احرام پہنا ہوا ہے ظاہری بات ہے وہ ایسی حالت میں تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو غسل واجب ہو، تو اس لیے اس کو بھی اس احرام کے اندر ہی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اغسل المیت فی ثوبہ الذین احرم فیہما واغسلوہ بماء، کہ جو کفن اس نے پہنا ہوا ہے اسی کفن کے اندر اس کو پہنایا جائے گا لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ ایسے میت کہ جس نے احرام باندھا ہو اس کے 2 کپڑوں میں اس کو غسل دو اور اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دے دو، لیکن جو احرام اس نے پہنا ہوا ہے وہ اس کا کفن ہوگا، اسی کفن کے اندر اس کو جو ہے وہ دفنا دیا جائے گا۔ ہمارا مذہب ہمیں ہر قدم پر نیکی کرنے کے ذرائع جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اب جو شخص غسل دینے والا ہے اس کی کتنی شان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من غسل میتا وکفنہ، کہ جو غسل دینے والا شخص ہے اس نے جب کسی میت کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، وحملہ، اس کو اٹھایا یعنی اس کو کندھا دے کر قبرستان تک بھی لے کر چلا، وصلی علیہ، اس کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا، ولم یفشی علیہ ما رأى خرج من خطیئاتہ، اور دوران غسل اس نے کوئی عیب دیکھا اور اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مثل ما والدتہ امہ، وہ غسل دینے والا شخص ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ یہ کس کو شان حاصل ہے؟ اس شخص کو کہ جو میت کو غسل دے، اس کے جنازہ میں شریک ہو اور اس کے اندر کوئی اگر اس نے عیب دیکھا ہے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ شان اللہ رب العالمین نے حاجی کو عطا کی ہے اور یا پھر غسل دینے والے کو، کہ جو شخص حج کرتا ہے اور دوران حج نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، دوران حج اس نے کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا تو وہ جب حج کر کے واپس آتا ہے تو راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ حاجی کو یہ شان حاصل ہے، اور یا پھر جو شخص میت کو غسل دے اس کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اب میت کے بارے میں مزید کچھ مسائل وہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ عورتوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ اس کے بالوں کے 2 حصے کیے جائیں گے اور اس کے جو بال ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا،
بعض خواتین جب غسل دیتی ہیں تو ظاہری بات ہے مسائل میں اتنی ہماری گرفت مضبوط نہیں ہوتی تو ان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. عورت کے جو بال ہیں ان کو آگے رکھا جائے گا. ایسے ہی 1 مرتبہ سارے جسم کے اوپر پانی بہانا فرض، 3 مرتبہ سنت اور 7 مرتبہ تک جائز ہے، اس کے اوپر جائز نہیں. جیسا کہ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ میت کو 3 بار، 5 بار یا 7 بار، اس سے زائد جائز نہیں ہے کہ وہ ایک فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتا ہے. ایسے جو شخص غسل دے وہ باطہارت ہونا چاہیے، اس کو نہ تو وہ بے وضو ہو نہ ہی وہ حالت جنوب میں ہو. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ غسل دینے والا شخص میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو. مثال کے طور پر اگر والد فوت ہوا ہے تو اس کا بیٹا زیادہ حق رکھتا ہے. ایسے ہی اگر اولاد میں سے کوئی فوت ہوا، والدین زندہ ہیں تو والدین اگر حیات ہیں، بیٹا ہے تو والد زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو غسل دے، اور اگر بیٹی فوت ہوئی ہے تو والدہ کو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو غسل دے. تو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ غسل دینے والا ہونا چاہیے. سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، دونوں موسموں میں جب میت کو غسل دینا ہے تو نیم گرم پانی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، غسل جو ہے وہ گرم پانی سے ہی دیا جائے گا. نہلانے والے کے قریب خوشبو لگانا یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے. جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو ان کو ایک ہی غسل جو ہے وہ کفایت کر جائے گا. مثال کے طور پر بعض اوقات انسان ایسی حالت میں بھی اس کو موت آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر پہلے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر اس کا وصال ہو گیا تو وہی غسل جو اس میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کو 2 بار غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. میت کو غسل دینے کے لیے بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے لینا چاہیے، کیونکہ بیری کے پتوں سے میل جو ہے وہ خوب صاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا. اور بیری کا استعمال پہلی بار میں سنت، یعنی کہ جب پہلی بار، آج کل چونکہ شاور سسٹم ہے تو اس سے غسل دیا جاتا ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو ابھی ادھر ٹب ہوتے ہیں جس میں پانی رکھا جاتا ہے، اس میں سے پانی نکال کر پھر غسل دیا جاتا ہے. تو جو پہلی بار پانی استعمال کرنا ہے اس میں بیری کے پتے ملا لینا یہ مستحب اور اچھا عمل ہے. اس کے بعد چاہے نہ بھی کریں تو جائز ہے. میت کو غسل دیتے وقت منہ اور ناک میں پانی ڈالنے کی بجائے کپڑا یا روئی وغیرہ کو بھگو کر پہلے اس کے منہ میں پھیر لینا چاہیے، پھر ناک میں. ایسے ہی دائیں اور بائیں جو نتھنے ہیں ان کے اندر اس کپڑے کو یا روئی کو جو ہے وہ پھیر لینا چاہیے. آخری بار جب میت کو نہلائے، یعنی 3 بار نہانا ہے یا 5 یا 7 بار، جب آخری بار نہلانا ہے تو اس کے اوپر جو پانی بہانا ہے اس میں کافور ایک خوشبو ہے وہ ملا لینی چاہیے. جب یہ کریم علیہ السلام کا حکم بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کافور آخری پانی میں ملایا جائے. جب کافور کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کافور جس جسم کے اوپر لگ جائے کیڑے مکوڑے اس کا قریب نہیں آتے، اس وجہ سے کافور ملا کر پانی میں تو پھر مرد کو جو ہے وہ غسل دیا جائے. تو یہ چند ایک مسائل جو بہت ضروری ہے یہ آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کر دی ہے. اچھا، میت کا بدن ایسا ہو کہ ہاتھ لگائیں تو کھال اکھڑنے کا خطرہ ہے، جیسا کہ یہاں پر سننے میں آیا تھا کہ کئی اموات ایسی ہوئی ہیں کہ وہ بند کمرے میں ہی رہیں 6 دن 8 دن. وہ تب پتہ چلا کہ جب ان کی اپنا سمیل جو ہے وہ باہر گئی، پولیس والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے میت باہر نکالی. اور بعض اوقات اتنے دن جسم پڑا رہے، میت پڑی رہے تو اس کا جسم بھی پھول جاتا ہے، اور جو کھال ہوتی ہے ہاتھ لگائیں تو وہ کھال اتر جاتی ہے. اب ایسے شخص کو بھی غسل دینا ضروری ہے، تو اس کے لیے جو اچھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کے جسم کو پانی بہا دیا جائے، ہاتھ نہ لگایا جائے. چونکہ ہاتھ لگائیں گے تو ظاہر سی بات وہ کھال اکھڑنا شروع ہو جائے گی تو اس سے جسم جو وہ پھٹ جائے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر صرف پانی بہا دیا جائے. اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کے کپڑے، بلکہ اس کے گھر والے جو لوگ ہیں، بہن بھائی ہوں یا بھتیجے وغیرہ ہوں، تو وہ اپنے فوت شدہ شخص کے کپڑے وغیرہ استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ دیکھا جائے، جو اس کی جیولری ہوتی ہے اس کے اوپر سبھی اپنا حق جتاتے ہیں. کیسا ہمارا عجیب سا ایک ذہن ہے، کپڑے استعمال نہیں کرنے، جو جیولری بچ گئی ہے اس کے لیے پھر حصے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یا تو پھر جیولری بھی نہ ان کی استعمال کی جائے، جیولری کو بھی تقسیم کر دیا جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ کپڑے جو ہیں وہ غرباء میں دے دیے جاتے ہیں اس وجہ سے، اس خوف سے کہ یہ مردے کے ہیں، لیکن جو جیولری وغیرہ ہوتی ہے انسان اس کو ثواب کی نیت سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو 2 رائے نہیں ہونی چاہیے، دونوں کے بارے میں ایک ہی رائے ہونی چاہیے. اگر جیولری وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر اس کے کپڑے بھی استعمال کرنے چاہیے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل یہی ہے کہ انسان باہر اگر کسی کو دینے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ انسان خود ہی استعمال کر لے.
ایسے عورت کا انتقال ہوا، یہ بڑا اہم مسئلہ، عورت کا انتقال ہوا اور وہاں پر کوئی عورت نہیں ہے کہ اس کو نہلائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اس کو تیمم کرا دیا جائے، اور تیمم کرانے والا شخص محرم ہو جو اس کے صرف ہاتھوں کے ساتھ تیمم کروا دے، تو یہ تیمم بھی غسل کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ایک اور بڑا مسئلہ، اب جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں چونکہ یہ غیر مسلم ملک ہے اور میجورٹی بھی غیر مسلم کی ہے، ہم لوگ بالکل مائنورٹی میں ہیں، اب کوئی شخص فوت ہوا ہے، وہ مسلمان، لیکن اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ مسلمانوں والی نہیں۔ مثال کے طور پر کڑا پہنا ہوا ہے، زنجیری پہنی ہوئی ہے، 3 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن بھی ایک مقدار ہے اتنا ہو، اور ایک ناگ والی صرف پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ گولڈ استعمال کرنا، پیتل لوہا وغیرہ استعمال کرنا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب شریعت اسلامیہ یہ حکم دیتی ہے کہ ایسی جگہ کسی شخص کا انتقال ہوا کہ وہ علاقہ غیر مسلموں کا ہے، اور جو شخص فوت ہوا ہے اس کے بھی جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ سارے غیر مسلموں والے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ہوا اور اس نے کانوں میں بالی بھی پہنی ہوئی ہے، گلے میں اس نے چین بھی پہنی ہوئی ہے، ہاتھوں میں کڑا بھی پہنا ہوا ہے، تو یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کی مشابہت میں آتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب کڑا پہننا بالکل ناجائز ہے، اور بعض صورتوں میں اگر یہ سمجھ کر پہنا جائے کہ جی وہ فلاں کافر ایکٹر نے پہنا ہوا تو یہ حرام کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کانوں میں بالی پہن لینا مرد کے لیے بالکل ایک معیوب سا بھی ہے، اور ویسے بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب ایسا شخص ہے وہ مسلمان، وہ فوت ہو گیا، اب اس کی بظاہر وضع قطع مسلموں والی ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ایسے علاقے میں ملے کہ جو غیر مسلموں کا ہے اور اس کی وضع قطع بھی غیر مسلموں والی ہو تو اس کے ساتھ سلوک بھی غیر مسلموں والا ہی کیا جائے گا۔ دیکھیں کیسا خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، اس کی وضع قطع ایسی ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بڑی سوچ بچار والی بات ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے لیکن اس کی وضع قطع مسلمانوں والی ہو تو پھر اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا۔ اور اکثر یہ سوال دیکھنے میں آتا تھا کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد ایسے علاقے میں فوت ہوا کہ جو غیر مسلموں کا ہے تو اس کے بارے میں جنازے کا کیا حکم ہے یا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو شریعت اسلامیہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے تو اس کی بظاہر وضع قطع کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسے ہی جو خواتین وہ اپنے پیشانی کے اوپر وہ لگا لیتی ہیں گول سا نشان، یہ بھی خالصتاً ہندوؤں کی علامت ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی ایسے مشابہت نہ اختیار کی جائے کہ جو بالکل یہ پتہ لگے گا یہ غیر مسلموں والی ہے، وہ حرکات و سکنات اپنائی جائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، زندہ بھی مسلمان لگے اور مر کر بھی مسلمان لگے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی حرکتیں یا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یار یہ پتہ نہیں چلا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو یہ اس کے ساتھ بڑا برا سلوک بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے جو شخص غسل دیا جس نے، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص غسل دیتا ہے پھر اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جس نے غسل دیا ہے وہ باوضو تھا اور اس نے ایسے ہی جنازہ بھی پڑھ لیا تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا بالکل جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کپڑے بھی پہنے گا اور غسل بھی کرے گا، یہ بالکل ایک غیر شرعی سی بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ ہاں ایسا ہو کہ دوران غسل وہ غسل دے رہا ہے اور میت سے کوئی ایسی چیز نکلی، پخانہ یا پیشاب وغیرہ نکلا، اب وہ اس کے کپڑوں کے اوپر لگ گیا، اب اس کے کپڑے ناپاک ہوئے ہیں لیکن وہ بے وضو یا ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، ہاں وہ اپنے کپڑے بدلے، کپڑے بھی نہیں بدل سکتا، جہاں پر نجاست لگی ہے اس کپڑے کو اچھی طرح دھو لے، 3 بار دھوئے اور اس کو نچوڑ لے اچھے طریقے سے، اس کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جو شخص غسل دیتا ہے اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے یہ میت جس کی داڑھی ہو یا سر کے بال ہوں تو جیسے اس کو نہلایا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے، کنگھی وغیرہ کرنا اس کے داڑھی کے اوپر یا بالوں کے اوپر یہ بھی بالکل ایک ناجائز قسم کا کام ہے، نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ غیر ضروری سا کام ہے ایک، تو اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جس کو اس نے غسل دیا ہے اس کے بال جو ہے وہ کنگھی کے ساتھ صاف کرے یا اس کی داڑھی جو ہے وہ کنگھی کے ساتھ سیدھی کرے، یہ بالکل ایک غیر شرعی عمل، غیر شرعی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کہ جیسے اس کو غسل دیا اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا، نہ تو اس کے بالوں پر کنگھی کی جائے گی اور نہ ہی اس کی داڑھی کے اوپر کنگھی کی جائے گی۔ تو یہ اس کا غسل کا طریقہ ہے میت کو جب غسل دینا ہے، اور غسل کو اپنا میت کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ شروع میں ذکر کر دیا تھا۔ اب قبلہ شریف اس طرف ہے، اب جب میت کو رکھنا ہے نہلانے کے لیے
تو صورتیں تو ساری جائز ہیں، لیکن صرف اپنا بیت اللہ شریف کی طرف، کعبہ کی طرف اس کے پاؤں نہیں کرنے چاہیے. مشرق کی طرف کر لیں، شمال کی طرف، جنوب کی طرف کر لیں، لیکن جدھر سورج غروب ہوتا ہے اپنا جدھر قبلہ ہے اس طرف اس کے پاؤں نہیں کرنے چاہیے. اگر آپ اس کا چہرہ جو ہے قبلہ رخ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ اس طرف رکھیں گے، اس کا چہرہ دائیں طرف رکھ کے بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف اس کا چہرہ کر دیں گے تو یہ ایک اچھا عمل ہے. لیکن جب میت کو رکھنا ہے قبر کے اندر تو اس وقت یہ ضروری احتیاط کی جائے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رو رکھا جائے. لیکن جب غسل دینا ہے تو اس وقت یہ چیز ضروری نہیں، لیکن اگر کر لی جائے تو بہت ہی ایک اچھا عمل ہے. یہ ہے اس کا غسل کا معاملہ. غسل کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ آتا ہے کفن کا. کفن کی 3 صورتیں ہیں، ایک کفن سنت ہے، ایک کفن کفایت ہے اور ایک کفن ضرورت ہے. کفن سنت یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے. مرد کے لیے جو 3 کپڑے استعمال ہوتے ہیں وہ ایک اس کی قمیص، ایک ازار جس کو تہمت کہتے ہیں، اور ایک لفافہ جو بڑی چادر ہوتی ہے. اور جب میت کو غسل دینے کے بعد کام کرنا ہے تو سب سے پہلے نیچے بڑی چادر بچھا لی جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ازار رکھ لیا جائے تہمت، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قمیص رکھ لی جائے، تاکہ جب اس کو لپیٹنا ہے جسم کو تو ازار سب سے پہلے آ جائے گا، پھر قمیض آ جائے گی، اور پھر جو سب سے بڑا ایک لفافہ جس کو ہم بولتے ہیں چادر، بڑی چادر جو ہوگی اس کو اوپر رکھ کے قدموں کی طرف سے بھی اس کو بند کر دیں گے اور سر کی طرف سے بھی اس کو بند کر دیں گے. یہ ہے کفن سنت مرد کے لیے. اور عورت کے لیے 5 کپڑے جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، قمیص، ازار، لفافہ، اوڑھنی اور سینہ بند. یعنی کہ 2 کپڑے اس کے زیادہ ہیں. ایک کپڑا زائد ہے کہ اس کے سینے کو باندھ دیا جائے گا، وہ سینے سے لے کر اور اس کے ٹخنوں تک جو ہے ایک الگ کپڑا استعمال ہوتا ہے. اور ایسے ہی ایک اوڑھنی جس کو دوپٹہ آپ سمجھ لیں ہماری زبان میں، یہ 2 کپڑے عورت کے لیے زائد ہیں. اچھا، اور ایک ہے کفن کفایت. مرد کے لیے وہ 2 کپڑے ہیں، لفافہ اور ازار. یعنی کہ قمیض نہ بھی ہو، صرف ازار جس کو اپنی زبان میں ہم تہمت کہہ سکتے ہیں، اور ایک لفافہ بڑی چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ 2 کپڑے اس کو کفن کفایت کہا جائے گا. اور عورت کے لیے لفافہ، ازار اور اوڑھنی، یہ 3 کپڑے اس کے لیے کفن کفایت کا کام کریں گے. اور ایک ہے کفن ضرورت، کہ کفن ہے ہی نہیں پاس، یا ایسی جگہ پر انتقال ہوا کہ وہاں پر کفن ملنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل سا کام ہے، تو پھر ایک ہی کپڑے عورت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور ایک ہی کپڑا مرد کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے کفن ضرورت. اور وہ کم از کم اتنا ہو کہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے. ایک صحابی تھے تو وہ بڑے ہی لاڈلے تھے اپنے اس دور میں کہ جب وہ بڑے امیر ہوا کرتے تھے. یعنی ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ جو کپڑا ایک بار پہن لیتے تھے دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے. اور جو مکہ شہر کی یا مدینہ شہر کی جو سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی تھی وہ خوشبو لگایا کرتے تھے. اس صحابی کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی شاہانہ زندگی تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے ان کو چھوڑ دیا. اور جب ان کا پھر غزوہ کسی میں شہادت ہوتی ہے تو ان کو جو کفن نصیب ہوتا ہے، جب ویسے ان کا وصال ہوتا ہے، جو ان کو کفن نصیب ہوتا ہے تو وہ چادر جو کفن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگر سر کے اوپر رکھتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. یہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر ہر جگہ پہ آسانیاں ہی آسانیاں آئیں گی. امتحان بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترنا یہی جوان مردی ہوتی ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان مردی کا ثبوت دیا. اپنی شاہانہ طرز زندگانی کو چھوڑ کر ایک فقیرانہ زندگی انہوں نے اختیار کی، اور پھر بڑے مصائب بھی انہوں نے برداشت کیے، بڑی بڑی مشکلیں بھی انہوں نے جھیلی. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرو کہ ان کا سر کفن سے ڈھانپ دو اور ان کے قدموں کے اوپر گھاس ڈال دو تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے. تو جب کفن نہ ہو پاس تو صرف ایک چادر کی جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم جو ہے وہ اس میں کور ہو جائے تو وہ ایک ہی کپڑا اس کے پورے جسم کے لیے کفایت کر جائے گا. اور اگر ایسا شخص فوت ہوا کہ جو مالدار ہے تو اس کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص زندگی میں ہی اپنا کفن کا اہتمام کر لے تو وہ سب سے اچھا ہے. جب کفن تیار کیا ہوگا تو موت اس کو کثرت کے ساتھ یاد آتی رہے گی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. اکثر حازم اللذات، کہ جو چیز لذتوں کو ختم کرتی ہے اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. وہ کیا ہے؟ موت. کہ جب انسان کو ہر وقت موت پیش نظر ہوگی تو پھر اس کی خواہشیں اتنا جنم نہیں لیں گی. تو خواہشوں کو ختم کرنا
یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان کی موت کی طرف تیاری ہے۔ تو خواہشیں تو ختم نہیں ہوتی، انسان جتنا مرضی امیر بن جائے، کروڑوں اربوں خربوں بلینر بھی بن جائے، تو پھر بھی اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ اب ہمارے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، کم روپیہ پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ بل گیٹس کے پاس کم پیسہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کی خواہشیں ختم نہیں ہو رہی۔ تو خواہشیں انسان کی ختم نہیں ہوتی، لیکن کامیاب مسلمان وہی ہے کہ جو اللہ کی عطا پر راضی رہے۔ حدیث پاک بھی آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ کہ جو نصیب میں ہے انسان محنت کر کے حاصل کر ہی لے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ انسان کو نہیں ملنا، وہ چاہے الٹی چھلانگیں بھی لگا لے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو جو اس کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے محنت کر کے اس کو مل جائے گا۔ اب یہ بھی نہیں کہ انسان محنت ہی نہ کرے، محنت کرنا ہی چھوڑ دے، محنت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو خیر انسان کو اپنی زندگی کے اندر ہی کفن کی تیاری جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کفن اپنا ساتھ لے جاتے ہیں، یا وہیں سے کفن کو خرید کر وہ آب زمزم سے دھو لاتے ہیں۔ آب زمزم ایک برکتوں والا پانی ہے، تو وہ انہوں نے اپنی تیاری پہلے سے کر لی ہوتی ہے۔ یا ایسا نہیں تو آج کل ایڈوانس دور ہے، پاکستان میں کپڑا خرید کر پاکستان میں بھی آب زمزم مل جاتا ہے، تو اپنے کفن کو آب زمزم سے دھو کر پہلے سے انسان تیاری کر لے۔ تو ایسے جوان مرد لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنے کفن کی تیاری انہوں نے کر رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کفن پہلے سے تیار رکھیں، پتہ نہیں کہاں پر موت آ جائے۔ تو اس لیے اگر کفن ہمارا تیار ہوگا تو یہ ایک اپنی موت کی تیاری ہم نے پہلے سے کی ہوگی۔ اور سفید کپڑے کا کفن جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ البسوا من ثیابکم البیاض فانھا من خیر ثیابکم، کہ اپنے لیے سفید کپڑے کا انتخاب کرو، یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑا ہے، اور اسی سفید کپڑے سے اپنے مردوں کو کفن دو۔ آپ علیہ السلام نے تمام کلر پسند کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لباس کے طور پر جس کلر کو پسند کیا ہے وہ سفید ہے۔ آپ علیہ السلام سفید کپڑے ہی پہنا کرتے تھے۔ آپ نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ لوگ ہیں، جو ولی اللہ لوگ ہیں، وہ ہمیشہ سفید سوٹ ہی پہنتے ہیں۔ وہ بہت نادر الوقوع ایسا ہے کہ سالوں بعد کوئی ایسا دیکھنے کو ملے کہ انہوں نے کوئی رنگ دار کپڑا پہنا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بزرگ ایسے دیکھے ہیں، جوان لوگ بھی ایسے دیکھے ہیں جو ابھی 25-30 سال کے 35 سال کے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان کو رنگ دار کپڑا پہنے نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے اپنی جوانی ہی اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو سفید کپڑا بہت پسند تھا۔ تو سفید کپڑا بھی ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے اور اس کے وارث مالدار ہوں تو وہ اس کو حبرہ کپڑے کا کفن دے۔ حبرہ ایک یمنی قسم کا کپڑا ہے کہ جو بہت ہی عمدہ کپڑا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو جس کے وارث جو ہے وہ مالدار ہوں تو وہ اس کو حبرہ کپڑے کا کفن دے، یا یمنی ایک کپڑا ہے جو بہت ہی عمدہ قسم کا ہے۔ تو پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے، لیکن اگر اس کے ورثہ مالدار ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے کا انتخاب کریں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے حضرت موسیٰ بن عمیر، وہی جو حدیث پاک بیان کی وہ آپ کے سامنے پھر ایک بار ذکر کر دیتا ہوں، کہ جب وہ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے اور ان کے لیے کوئی ایسی چادر میسر نہ آئی کہ جس سے ان کے جسم کو ڈھانپا جائے، تو کیا تھا کہ اگر سر پر ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور ان کے قدموں کے اوپر جو ہے وہ گھاس ڈال دی جائے۔ تو یہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اور جو شخص محرم ہے، احرام والا ہے، اس کو اسی کے اس کپڑے کے اندر ہی کفن دیا جائے گا۔ تو یہ کفن کے مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے میت کو دفن کرنا، تدفین کا والا مرحلہ، کہ دفن کس انداز سے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے، وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو فرض کفایہ ہے، کہ اگر محلے میں سے کسی ایک شخص نے بھی نماز جنازہ پڑھ لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں پڑھا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو کم از کم تیاری میں رہنا چاہیے کہ اگر کسی طرف سے کوئی جنازہ آ جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ جنازے کو کندھا دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی اس عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ سنت یہ ہے کہ 4 افراد جو ہیں وہ جنازہ اٹھائیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص دائیں طرف ہے
وہ داہنے پائے سے اپنے میت کو اٹھا کر رکھے، اور پھر جب اسے کندھا بدلنا ہے تو وہ ادھر سے بالکل اس طرف نہ آئے، بلکہ داہنی طرف سے جو پیچھے کی طرف ہے اس کی طرف آ جائے، پھر ادھر سے وہ آگے آئے، بائیں طرف آگے آئے، پھر چوتھے پائے کو وہ آ کر کندھا دے۔ تو اس انداز سے کندھا دیا جائے گا کہ پہلے دائیں طرف والا سرانے کی طرف سے، پھر دائیں طرف والا ہی پایوں کی طرف سے، پھر جب بائیں طرف سے آنا ہے تو بائیں طرف والا کندھے کی طرف سے، اور پھر بائیں سائیڈ والا ہی اس کے پاؤں کی طرف سے جو ہے وہ جنازے کو اٹھایا جائے گا۔ جنازہ لے کر چلنے میں چار پائی کو ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پر رکھنا چاہیے، اور گردن یا پیٹھ پر لادنا یہ مکروہ عمل ہے، یعنی کہ جھکنا جائے انسان کے اپنی پیٹھ کے اوپر رکھے یا اپنی گردن کے اوپر رکھے، اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ چار افراد اٹھائیں چار پائی کو، اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ کس طرح اس کو لے کر جانا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہوا ہے، شیر خوار تھا، یا بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، تو اس کو ایک شخص بھی اپنے جھولے میں اٹھا کر لے جا سکتا ہے، اس کی بھی شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت دیتی ہے۔ بلکہ حکم یہی ہے کہ جب چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کو ایک ہی شخص اٹھا لے، یا بار بار افراد باری باری جو ہے، اگر 3 4 ہیں یا 5 6 ہیں، ایک بار ایک اٹھا لے، ایک بار ایک اٹھا لے۔ اور نماز جنازہ لے کے جب چلنا ہے تو تیزی کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ بڑے معتدل انداز میں آہستہ آہستہ بھاگ کر نہیں جانا، اور نماز جنازہ سے جو اپنا جنازے والی جو چار پائی ہے اس سے آگے بھی نہیں ہونا، اس کے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے، آگے نہیں جانا اس کے۔ ایسے ہی جنازے کے ساتھ پیدل چلنا یہ افضل عمل ہے، لیکن اگر دور دراز جیسے قبرستان ہو، شہروں میں یہ عمل ہوتا ہے کہ جنازہ کہیں، یعنی میت کہیں پر ہے، فوت کہاں پر ہوا، اور اس کا جنازہ کہیں دور جو ہے وہ ہو رہا ہو، تو پھر اس صورت میں سواریوں کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر قریب ہوں تو اس صورت میں سواریوں کا استعمال کرنا اس سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ، اگر ایک سے زائد نماز جنازہ آ جائیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر صرف ایک ہی میت ہے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اور اگر 2 ہیں تو ان کا طریقہ الگ ہے، اور اگر 2 سے بھی یا 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں یا 5 ہو جائیں تو ان کا طریقہ الگ ہے۔ اگر ایک ہی میت ہے، مرد کی میت ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو امام صاحب جو ہیں وہ میت کا جو سینہ ہے اس کے محاذی کھڑے ہوں گے، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو پھر درمیان میں کھڑے ہوں گے، اور اگر ایک سے زائد میتیں ہیں تو جو مرد ہوگا اس کو امام کے قریب رکھیں گے، عورت کو اس سے تھوڑا دور رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عورت اور مرد کا جنازہ ہے تو عورت کو امام کے قریب رکھا جائے اور مرد کو دور رکھا جائے، ایسا نہیں، بلکہ مرد کو امام کے قریب رکھیں گے اور عورت کی قبر میت کو جو ہے وہ امام سے دور رکھیں گے۔ یہ اس انداز میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر زیادہ اپنا جنازے اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہی جنازہ سب کے لیے کفایت کر جائے گا، اور اگر ہم چاہتے ہیں یعنی ہم نے الگ الگ پڑھنا ہے تو الگ الگ پڑھنا، یہ بھی جائز اور مستحب عمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ آج آپ کو نماز جنازہ کی جو نیت ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں، اور اس کا جو طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود بر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، منہ دعا واسطے حاضر میت کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیں گے۔ ہاتھوں کو پہلے ہم اٹھائیں گے، اپنے کندھوں تک کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، تو ثنا پڑھیں گے۔ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس سے یہ تھوڑی سی مختلف ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ عام نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں اس میں وجل ثناؤک کا لفظ نہیں ہے، لیکن اب نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس میں لفظ وجل ثناؤک اس کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی، ایک تکبیر ہو گئی پہلے ثنا کے لیے، اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی جس میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو اور اقسام کے ہیں درود ابراہیمی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ خاص نماز جنازہ کے لیے جو درود ابراہیمی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے، نہ دوسری تکبیر میں نہ تیسری تکبیر میں، ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے، تکبیر کہی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی جو میت کے لیے پڑھنی ہے۔ اگر بالغ ہے شخص تو اس کے لیے دعا الگ ہے، نابالغ ہے بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے، اور اگر بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے۔ جو بالغ ہوگا اس کے لیے جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ بالغ شخص کے لیے ہے. اس کا آپ کبھی ترجمہ سن لینا تو انسان کے 14 طبق روشن ہو جائیں. اللہم اغفر لحینا، یا بھائی تعالیٰ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے فوت شدہ شخص کو بخش دے، وشاہدنا وغائبنا، ہمارے جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی بخش دے، وغائبنا، جو غائب ہیں ان کو بھی بخش دے، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، وکبیرنا، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے. اللہم من احییتہ منا، یا بھائی تعالیٰ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھے، فاحیہ علی الاسلام، اسلام پر زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے اگر کسی کو موت دے تو فتوفہ علی الایمان، ہمیں ایمان پر موت عطا کرنا. یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر جنازہ میں پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بالغ میت ہوگی تو اس کے لیے دعا الگ ہے. اس کے لیے دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ بالغ بچے کے لیے ہے. اور اگر بالغ بچی ہوگی تو اس کے لیے ہے اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعہ. یعنی کہ جب نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال کرے گا بیچ میں، اللہم اجعلہ لنا. اور جب نابالغ بچی ہوگی تو اس کے لیے اللہم اجعلھا لنا کا لفظ ہے وہ استعمال کریں گے. یہ 3 تکبیریں ہو گئی. اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی. جب چوتھی تکبیر کہیں امام صاحب تو دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. جب ہاتھ چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے. ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے تو ہاتھ بندھے ہی رہتے ہیں، اور جب امام صاحب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں، اور جب امام صاحب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ طریقہ کا غلط ہے. کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہاتھ باندھ کر سلام پھیرا جائے. آپ دوسری نماز لے لو، اس میں بھی ہمارے ہاتھ چھٹے ہوتے ہیں. اور نماز جنازہ بھی وہ نماز ہے کہ جس میں آپ نے جب سلام پھیرنا تو آپ کے ہاتھ جو بندھے ہوئے نہ ہوں. جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ دے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر دائیں طرف سلام، پھر بائیں طرف سلام. یہ نہیں کرنا کہ جب دائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو دائیں ہاتھ نیچے کریں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو بائیں ہاتھ نیچے کریں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اور جب نماز جنازہ پڑھنی ہے تو یہ بھی خیال کیا جائے کہ جوتے اگر پہنے ہوئے ہیں تو یہ بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. اگر جوتے ناپاک ہوئے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی. تو کیا کرنا ہے، جوتوں کو اتار کر یا آگے رکھ لیں یا پیچھے رکھ لیں. اگر جوتے کے اوپر ہی پاؤں رکھے اور اگر جوتے ناپاک ہوئے تو اس میں نماز نہیں ہوگی. کیونکہ جیسے عام نماز میں طہارت شرط ہے، ایسے ہی نماز جنازہ میں بھی طہارت شرط ہے. تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ اور نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ نے سماعت کی ہیں، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اور نماز جنازہ پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہد الجنازہ تھا، جو شخص جنازے میں شریک ہوا، حتی یصلی علیہا، اور پھر اس نے نماز جنازہ پڑھی بھی، صرف شریک نہیں ہوا، نماز جنازہ اس نے پڑھی بھی، تو فلہ قیرات، اس کے لیے 1 قرات کا ثواب ہے. ومن شہد حتی تدفن، اور جو شخص نماز جنازہ بھی پڑھے اور تدفین کے مراحل تک بھی ساتھ رہے تو کان لہ قیراتان، اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا ومل قیراتان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 قرات 2 عظیم پہاڑ، کہ اتنا ثواب ملے گا کہ جتنے 2 بڑے پہاڑ ہوں گے اللہ رب العالمین اتنا ثواب عطا فرمائے گا اس شخص کو کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور تدفین کے مراحل تک بھی اس کے ساتھ رہتا ہے. اتنا زیادہ ثواب اللہ رب العالمین ایسے شخص کو عطا فرماتا ہے. اور یہ جو پہاڑ ہیں صرف یہ نہیں کہ پہاڑوں کے برابر، بلکہ پہاڑوں کے برابر سونا تقسیم کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. آج اگر 1 گرام بھی سونا تقسیم کرنا ہو نا تو 70,000 جیب سے جاتے ہیں. 1 تولہ سونا تقسیم کرنا ہو تو دیکھیں 2 پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر سونا تقسیم کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. اور جس شخص کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہوں تو اللہ رب العالمین اس کو ایک بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے. ایسے ایک روایت میں 100 آدمیوں کا ذکر ہے. اچھا، نماز کی جو صفیں ہیں اس کی تعداد کے بارے میں ہے کہ طاق عدد میں ہونی چاہیے، 3 ہو، 5 ہوں یا 7 ہوں. اور جب گنتی سے باہر ہو جائیں پھر یہ قید نہیں رہتی کہ اپنا جفت عدد میں ہونی چاہیے، طاق عدد میں ہونی چاہیے. بعض اوقات ایسے جنازے ہو جاتے ہیں کہ پھر گنتی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر جہاں پر گنتی کرنا مشکل ہو جائے پھر وہاں پر طاق اور جفت کا اعتبار نہیں رہتا. لیکن جب صفیں کم ہو تو اس وقت طاق عدد میں صفیں ہونی چاہیے، 3، 5، 7، 9، 11، 13، جو جتنے بھی گن سکتے ہیں.
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتا ہے کہ جس میت کے اوپر صرف 3 صفیں ہوں. اب 3 صفیں جو ہیں وہ 5 آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، 7 آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، 8 آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ اگر 6 بندے ہیں تو 2 کی صف بنا لیں، 5 بندے ہیں تو 2 ایک کی صف بنا لیں، 3 بندے ہیں امام کے علاوہ تو ایک کی 3 صفیں بنا لیں. تو 3 آدمی بھی اگر شریک ہو گئے، 3 صفیں بن گئے تو اللہ رب العالمین اس میت کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آپ نے جو ہے وہ سماعت کیا. اب اس کے بعد جب میت کو رکھنا ہے قبر کے اندر تو بڑے آرام کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. قبر کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قبر ہوتی ہے کہ جس کو لحد کہا جاتا ہے، جہاں پر جگہ سخت ہو تو وہاں پر لحد بنانی چاہیے، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر لحد نہیں بن سکتی تو پھر وہاں پر جیسا صندوق ہوتا ہے ایسے ہی قبر بنا دی جائے گی. جہاں پر جگہ سخت ہو وہ طریقہ کار ہے کہ اوپر سے مٹی رہے گی اور اس کے سائیڈوں سے مٹی جو ہے وہ نکال دی جائے گی، خرید دی جائے گی اور اس کے اندر میت کو رکھ دیا جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے لحد. اور ایک صندوق نما ہوتی ہے، جیسے عام ایک صندوق ہوتا ہے، وہی اپنا قبر کا کام کر دیتی ہے. اور اگر کوئی ایسی میت ہے کہ جس کو صندوق کے اندر ہی رکھ کر قبر میں رکھنا ہے تو اس صورت میں لوہے کا صندوق استعمال نہ کیا جائے، لکڑی کا ہو جائے یا اور جو دھاتیں ہیں ان کا ہو جائے، پلاسٹک نما ہو جائے، لیکن جو ایسے لوہا ہے، تانبا ہے یا سٹیل ہے، ایسا صندوق نہ بنایا جائے. لکڑی کا صندوق بنا کر اس کے اندر، جیسا کہ یہاں سے ڈیڈ باڈیز جاتی ہیں تو اب ان کو پھر اس میں سے نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یا میت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اگر چھوئیں گے تو وہ جسم کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اسی صندوق کے اندر ہی اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جب قبر کے اندر میت کو رکھنا ہے. 2 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، جتنی ضرورت پڑے اس ضرورت کے مطابق نماز جنازہ میں اپنا میت کو قبر میں رکھنے میں بندے جو وہ شریک ہو سکتے ہیں. اب جب قبر میں رکھ دیا گیا، جب قبر کے اوپر مٹی ڈالنی ہے تو اس وقت ایک آیت مبارکہ جو پڑھی جاتی ہے. 3 کم از کم مٹھی جو ہے وہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے. جب پہلی مٹھی ڈالنی ہے قبر کے اوپر تو اس وقت پڑھا جائے منہا خلقناکم. اس کا ترجمہ ہے کہ یا باری تعالیٰ اسی مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم. جب دوسری مٹھی ڈالنی ہے تو یہ پڑھا جائے وفیہا نعیدکم کہ ہم نے تیرے پاس اس مٹی میں ہی آنا ہے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور جب تیسری مٹھی ڈالنی ہے تو یہ کلمات کہے جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے تو اسی مٹی سے اٹھائے جانا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے ہی پیدا کیا اور اس مٹی میں انسان نے مر جانا ہے. جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ ایک بار ہی ملنی ہے، اور اگر اس زندگی کے فوائد ہم نے حاصل کرنے ہیں تو اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقت دینا چاہیے. مر گئے تو پھر سب ختم. بوڑھے ہو گئے تو وہ طاقت اور ہمت نہیں رہے گی. ابھی جوان ہیں، جتنا کام کر سکتے ہیں ہم اسلام کے لیے ہم کام کریں. اور یہ ذہن میں نہ رکھا جائے کہ میں کام کروں گا تو ہی کام ہوگا. یہ سوچ تو انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں چلے گا، میں ہی ہوں گا تو کام ہوگا. اچھا میرا آج ہی وصال ہو جاتا تو کیا نماز ہونی یہاں پر بند ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں، کوئی اور آ جائے گا امام. تو اس لیے یہ سوچ ہونی نہیں چاہیے کہ میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں چلے گا، میں ہوں گا تو کام ہوگا. یہ سوچ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. ہمارے استاد محترم تھے مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 1955 میں غالباً انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی. تو ایک موقع ایسا آیا کہ ان کو حرمین شریفین حاضری کے لیے جانا نصیب ہوا، عمرے کے لیے. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں عمرے پر چلا گیا تو مدرسے کا کیا بنے گا. یہ آپ کو ریسنٹلی مثال دے رہا ہوں، زیادہ پرانی مثال نہیں دے رہا. تو رات کو سوتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عبدالقیوم کیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد اسلام کا کام رک گیا؟ جو میرے پاس آنے کی وجہ سے تیرا کام رک جائے گا. یعنی کہ یہ کام اسلام کا اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی سے لے لینا ہے. اگر تو یہ کام کر لے گا تو اللہ رب العالمین تیرے درجات بلند کر دے گا.
تو اسلام کا کام اس سوچ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، بس اس نیت کے ساتھ۔ اگر میں یہاں پر یہ کام کر رہا ہوں تو میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اصلاح کرنے کی وجہ سے کسی بندے کی اصلاح ہو جائے، یا میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین میری اس کاوش کو قبول کر لے۔ کما حق ہو، جیسا حق ہے ویسا تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنی کوشش کر سکتا ہوں اتنی تو مجھے کرنی چاہیے۔ جیسی میری نیت ہے ایسی سب کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ جتنا ہم اسلام کا کام کر سکتے ہیں اپنی کوششوں کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق انسان کو، اگر کوئی مالی طور پر کر سکتا ہے تو مالی طور پر کرے، اگر کوئی وقت دے کر کر سکتا ہے تو وقت دے کر کرے، اور اگر کسی اور انداز سے کرنا چاہتا ہے تو کسی اور انداز سے کر لے۔ اگر آج ہم نے اسلام کے لیے کوئی کام کر لیا تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک نیکی کو قبول کر لے اور ہمیں جنت جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو یہ نیت رکھ کے اچھی سوچ کے ساتھ آپ اسلام کا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین دنیاوی معاملات بھی ٹھیک فرما دے گا اور آخرت کے معاملات تو پہلے سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے اور جو آج مسائل ہم نے سنے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ نے مسائل سنے ہیں ان میں سے اگر کسی کو کسی پر کوئی خدشہ لاحق ہوتا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے تاکہ خدشات کو دور کر لیا جائے۔ ہٹے کے علاوہ چارپائی کے اوپر بھی غسل دیا جائے؟ چارپائی کے اوپر جب آپ غسل دیں گے تو کما حق کو آپ غسل نہیں دے پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ چارپائی کی جو رسیاں ہیں ان کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو، اس نجاست کو آپ دور نہ کر سکیں، میسر نہ ہو اس ہاں پھر تو کر سکتے ہیں، پھر تو آپ پھر نیچے بھی رکھ کر، جب کوئی چیز میسر نہیں ہے تو پھر تو عذر ہے تو پھر آپ نیچے زمین پر رکھ کر بھی دے سکتے ہیں۔ جی اور کوئی؟ بیوی فوت ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے، جی جی دعا مانگے وہ کی کرے کہ نکاح ہاں جی نکاح ختم ہو جائے، لیکن سابقتیں ہیں نا، ظاہر انہیں مثال کے طور پر کوئی صدر سی، ٹھیک ہے، اور چلا گیا، صدارت تو ختم ہو گیا تو انہوں نے سابق صدر کہنا ہی ہے نا۔ میری بیوی جڑی فوت ہو گئی ہے، بس آسان لفظ ہے گا، سابقہ میں بھی آ سکتا کہ شاید کوئی نمیوں نے کر لی ہے، میری وہ بیوی جڑی فوت ہو گئی ہے، کہہ لو جی بالکل بالکل کٹن جی جی ہاں نہ کٹنے نے نہ کنگھی کرنی ہے، ہاں جی بالکل بالکل نہیں کٹنے، وہ بھی نہیں کٹنے چاہیے، کٹنے نہیں چاہیے، نہیں کٹنے چاہیے۔ اگر کٹ بھی لیتے نے تو پھر انہوں نے وہ قبر دے رکھا جائے گا، باہر بھی نہیں سٹے جان گے نالے، یعنی ناخن وغیرہ مثال کے طور پر کوئی ناخن سی لہدا پیا سی اور توڑ دیتا ہے، کٹ دیتا ہے تو انہوں کفن دے رکھ کے دفناواں گے نال، مرنے کے بعد جو اس کا جسم سے الگ ہوگا وہ ساتھ ہی جائے گا، جی ساتھ ہی جائے گا۔ ہاں اگر کسی جگہ مثال کے طور پر جیسے بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آدھا دھڑ یا آدھے سے زائد جسم ملا تو پھر اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اور اگر کسی کا پاؤں ملا ہے کسی کا بازو ملا ہے تو پھر جنازہ نہیں پڑھ سکتے اس کا۔ سر ایک اور بات، اگر کوئی مر جائے میاں یا بیوی تو اگر اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ضروری ہے تو کروانا چاہیے اسلام میں؟ اسلام کے اندر گنجائش تو ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، میں نے جو مشاہدہ کیا تھا، ایک بار یہ بات ہوگی کوئی 2007-8 کی بات ہوگی، تو مشاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اندر سے سب کچھ نکال لیا گیا، وہ غلط ہے، وہ چیزیں نکال لیتے ہاں آرگنز کی جو تبدیلی ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ لیکن آپ صاحب جپان کا تے لا ہے نا کہ اگر ہاسپٹل دے وچ فوت ہویا تو پھر تے نہیں ہوگا پوسٹ مارٹم، صحیح، وہ گھر دے وچ فوت ہویا تو مست پوسٹ مارٹم کرن گے کہ بھی آیا کی موت؟ جی بالکل نہیں، اتنے تو مینوں پتہ نہیں کہ کیویں کریں گے۔ میں پاکستان جڑا میو ہاسپٹل کا جڑا طریقہ کار دیکھا انہوں سارا کچھ کڈ لیندے نے، وہ بھی ٹوڑی پر چھڑ دے نے، لیکن صرف اس صورت دے وچ کہ اگر وہ گھر موت ہوئی نہیں تو جسم وہ کڈ لے وچوں چیزاں کڈ لئیاں وہ کتنے جان گیا پھر وہ ایسے لیے کہ بھی آیا نے زہر دیتا گیا یا وہ دے واسطے تو دوبارہ جسم نہیں رکھ دے، فے نہیں کروانا چاہیے کیونکہ نہیں کہ وہ کروانا نہیں، وہ کر دے، وہ قانون ہے، وہ مست کرنا، کیونکہ آرگنز کی جڑی تبدیلی ہے نا، جڑے پرانے فقہاء کرام نے نا وہ تے خون دینا بھی جڑا نا، خون دینا بھی کہتے ہیں ناجائز ہے ایک دوسرے کو، پرانے جڑے فقہاء نے، لیکن جو جدید تحقیق ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ انسان کا جڑا بلڈ ہے وہ 6 ماہ بعد سرکولیٹ کرتا ہے، دوبارہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اگر ایسی صورتحال ہو گئی کسی کو خون دین دی وجہ تو زندگی بچ سکتی ہے تو خون دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میں مر جاواں تو میری اکھاں جڑیاں نا ڈونیٹ کر دینا، جی بالکل، لیکن اس میں بڑی خرابی ہے۔
ہم چونکہ اسلام سے بڑے دور ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جس حالت میں دفنایا جائے گا قبر کے دن ویسا ہی اٹھایا جائے گا. اب کسی نے کہا کہ میری آنکھیں ڈونیٹ کر دینا, اب وہ کب قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا, اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی. تو ہم سمجھتے تو ہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی بینائی چھینی ہے تو کسی حکمت کے تحت ہی چھینی ہے. ہاں, اب جو گردوں کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں بھی بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب اگر دونوں کی جان بچ سکتی ہے اور آپ کو مکمل یقین ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کا بھی مسئلہ ہو جو دینے والا ہے اس کی جان کو مسئلہ بن گیا تو پھر کیا کریں گے. زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ انسان کا اعتقاد ہونا چاہیے. اب ایسے جگر کی تبدیلی کی جاتی ہے. اب جگر ہے ظاہری بات ہے کسی کہ جسم سے نکال کر لگایا جائے گا, اب وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. جگر کا ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا. وہ جو ہے نا وہ نہیں ٹرانسپلانٹ تو ہو جائے نا, لیکن جگر دوبارہ واپس ہو جائے. اب پھر یعنی ایس حد تک پھر ہو سکتا ہے کہ فقہا اجازت دے دیں, جس طرح بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اگر جگر بھی دوبارہ بن سکتا ہے ہو سکتا فقہا نے گنجائش کر دی ہوئے. میں بارے کوئی اپنا سب لوگوں کو فیصلہ نہیں دے سکتا, سیدھی بات, زیادہ نہیں پتا. سوری اپنے خاوند جی نہیں وہ نکاح رہتا جن تک عدت رہے گی. ہاں جی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. عورت اس واسطے نہیں ٹوٹتا کہ وہ عدت برقرار ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, کہ وہ عورتیں کہ جن کے خاوند فوت ہو جائے وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 ماہ 10 دن. یہ 4 ماہ 10 دن ان خواتین کی عدت ہے کہ جو حاملہ نہیں ہیں. جو حاملہ ہیں ان کی وجہ حمل ہوگی. اور دے سکتی ہے نا, عورت دے سکتی ہے, مرد نہیں دے سکتا. ہاں, اور لیکن وہ بھی عورتوں کہ جو کوئی مرد دینے والا نہیں ہے, اجازت ہے, لیکن مرد ہی مرد کو غسل دیں اور عورتیں ہی عورت کو غسل دیں. جی یہ مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں مسائل بیان کیے, یہ جو بہت زیادہ کامن ہے کہ ان کی ضرورت پڑتے وہ مسائل آپ کے سامنے رکھے, وگرنہ اس کے اوپر کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. تو جہاں پر آپ کو کوئی اشکال ہو آپ بلا جھجک جو ہے وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو کبھی ہمارے ساتھ ان کا تعلق پڑتا ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ جلد بھی پڑ جاتا ہے کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے, پھر اس کے بعد ہفتے بعد کوئی اور فوت ہو جائے. تو اس لیے ان مسائل کے اوپر گرفت ہونا بھی ضروری ہے. نماز جنازہ کا طریقہ, میت کو غسل دینے کا طریقہ, اس کو کفن پہنانے کا طریقہ, یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہیں. تو جو چیزیں کمپلسری ہیں ان کے اوپر عبور حاصل کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے. تو یہ بھی ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے. اگر دوسرے مسلمان رہتے ہیں جڑے جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, پھر مسلمانوں کا بچہ ہے, بالکل صحیح ہے. انہوں نے مطلب اس طرح دفنانا چاہیے. نہیں وہ تو کنفرم ہو گیا نا کیا مسلمان ہے. اچھا اگر کوئی نام, ہاں وہ صورت کہ جو پتہ ہی نہیں لگ رہا مسلمان ہے یا نہیں ہے. ہن علاقہ غیر مسلمان ہے, انہوں سے کوئی جانن والا بھی نہیں ہے, وہ پہچان ہی نہیں ہو رہی, لیکن وہ شکل و شباہت ہو رہی ہے تو پھر کام خراب ہے. اس وقت بالکل یعنی کہ سب لوگ گیری کام پہنچ گیا, پتہ نہیں لگتا پیا. دوسرا نہیں واجب نہیں ہے, یعنی کہ بہتر ہے کہ اولاد بھی تو دے یعنی قریبی رشتہ دار رہنا زیادہ رہتا ہے. ہاں نہیں ہو سکتا جی بالکل صحیح. او شخص نو کہ جڑا متقی پرہیزگار ہوئے, بالکل کہ جڑا ایپ پوشی کر سکتا ہوئے. بچہ اپنے باپ کے ایپ تو نہیں بتائے گا نا, ظاہر, ہاں بالکل صحیح بات ہے, بالکل نہ باپ بچے کے ایپ بتائے گا. آرٹیکل 62 63 تو نہیں اتر رہا. بالکل ایسا بالکل اچھا, متقی پرہیزگار شخص ہونا ضروری ہے. کیا بہتر ہے یہ. ہاں دے سکتا ہے, نہیں کہ دے ہی نہیں سکتا, لیکن ہے کہ پھر وہ اگر شرائط تو پورا اترے. دنیا تو دین علیحدہ چیزیں نہیں آئی ہیں. دنیا اور دین تسی دنیا دے وچ رہ کے دین تے عمل کرنا ہے, اے چیز ہے. سمجھ لو کہ دنیا جڑی ہے نا ایک کشتی ہے, تو تسی وہ سوار ہے گے بطور دین.
اے سمجھ لو کہ دنیا ایک کشتی ہے تو اسی جڑے ہیں نا دین ہے کہ کشتی تے سوار ہے گئے ہیں ہاں جڑے اسی چلا رہے ہیں. اگر ساڈے تے خیانت آئی ہے تو سمجھ لو کہ تسی پھر جڑا نا سوراخ کرتا کشتی چ سوراخ کرتا تو کام خراب ہو گیا. کسی ٹائم ڈوبتا وہ کلا ہی ڈوبتا پھر ساروں لے کے ڈوبتا سوراخ نہیں کرنا. یعنی دین تے ایسا عمل ہوئے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. آمین.